بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ترکی اور سعودی عربیہ کے درمیان اکینجی ڈرونوں کے حوالے سے ایک بہت بڑا معاہدہ سائن کیا گیا ہے۔ اس معاہدے کی خبر ہمیں سعودی عربیہ کے پرنس خالد بن سلمان کے ایک ٹویٹ سے ملتی ہے۔ خالد بن سلمان جو کہ اس وقت ان کے ایمپرر سلمان کے بیٹے ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے ترکی کے ساتھ بہت سے جو ہیں وہ اس طرح کے دفاعی معاہدے کیے ہیں، جس میں سے اس وقت جو امیڈیٹ معاہدہ سائن کیا گیا ہے اس میں سب سے بڑی چیز ترکی سے اکینجی ڈرون جو ہے وہ سعودی عربیہ پرچیز کرنے جا رہا ہے۔ کتنے ڈرونز پرچیز کرنے جا رہا ہے اس کی ڈیٹیل تو سعودی عربیہ نے بھی نہیں بتائی اور ترکی نے بھی ریویل نہیں کی، اور فی الوقت اس کانٹریکٹ کی رقم کتنی ہے اس کے بارے میں بھی دونوں ممالک نے جو ہے وہ کوئی بات نہیں بتائی، لیکن صرف یہ بتایا گیا کہ سعودی عربیہ ترکی سے اکینجی ڈرون جو ہے وہ پرچیز کر رہا ہے۔ پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ ترکی کے پریزیڈنٹ گلف کے دورے کے اوپر آئے ہوئے تھے۔ ترکی کے اندر اس وقت ان کے اکنامک حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ ترکی کا جو لیرا ہے اس کی کافی زیادہ ڈی ویلیویشن ہو چکی ہوئی ہے، اور اکینجی ڈرونز کی یہ جو ڈیل ہے جو سعودی عربیہ اور ترکی کے درمیان سائن ہوئی ہے، یہ ترکی کی اکانومی کے لیے ایک بہت بڑا بوسٹ ہوگا۔ بائکر کمپنی جو یہ اکینجی ڈرون تیار کرتی ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ ابھی تک کی اس کمپنی کی سب سے بڑی ڈیل ہے جو ہم نے سعودی عربیہ کے ساتھ سائن کی ہے، تو اس سے آپ نمبر آف ڈرونز کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پچھلے ہفتے جب ترکی کے پریزیڈنٹ گلف کے دورے پہ آئے ہوئے تھے تو وہاں سب سے پہلے وہ جدہ گئے تھے۔ وہاں پہ ترکی کے پریزیڈنٹ اور محمد بن سلمان نے بائکر کمپنی کے ساتھ اس معاہدے کے اوپر سائن کیے تھے۔ اس معاہدے کے اندر اکینجی ڈرونز شامل ہیں۔ جب بائکر کمپنی کے سی ای او سے پوچھا گیا کہ اس معاہدے کے اندر اکینجی کے علاوہ اور کون کون سے ڈرون ہیں، کیا اس کے اندر ترکی کا جو فلیگ شپ ڈرون ہے جس کو TB2 بولا جاتا ہے اور جو کہ بہت سی دنیا کی کنٹریز جو ہیں وہ اس وقت استعمال کر رہی ہیں، کیا سعودی عربیہ اس کو بھی پرچیز کرنے جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، TB2 ڈرون جو ہے وہ اس معاہدے کے اندر شامل نہیں ہے، اس معاہدے کے اندر صرف اکینجی ڈرون شامل ہے۔ ویسے ایک بات سمجھ میں بھی آتی ہے، دیکھیں جتنا بڑا سعودی عربیہ ہے اس کو اپنے ایئر سپیس کی حفاظت کے لیے ان ڈرونز ہی کا سہارا لینا پڑے گا، کیونکہ دیکھیں جتنا بڑا ملک ہوتا ہے آپ کے پاس اتنے زیادہ فائٹر جیٹ جو ہے وہ ہونے لازمی ہے۔ اگر آپ نے اپنے پورے ایریے کا دفاع کرنا ہے تو آپ کے پاس اتنے ایئر ایسٹس بھی ہونے چاہیے۔ ایئر ایسٹس کی آپ ایک حد سے زیادہ تعداد جو ہے وہ نہیں بڑھا سکتے۔ ٹھیک ہے، سعودی عربیہ کے پاس بڑے جدید قسم کے فائٹر جیٹس موجود ہیں، F-15E فائٹر جیٹس ہیں، یورو فائٹرز ہیں، ٹورنیڈوز وہ استعمال کرتا ہے، لیکن آپ کتنے زیادہ یہ فائٹر جیٹس جو ہیں ان کو آپریشنل رکھ سکتے ہیں؟ اتنا زیادہ آپ کو مینٹیننس کرو چاہیے ہوگا، پائلٹس چاہیے ہوں گے، پھر ان کا خرچہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے چھوٹے چھوٹے کام کروانے ہیں تو آپ ان ڈرونز کے ذریعے سے وہ کام بڑے اچھے طریقے سے کروا سکتے ہیں۔ اب اکینجی ڈرون سمجھ میں کیوں آتا ہے اور TB2 ڈرون کیوں نہیں سعودی عربیہ نے پرچیز کیا؟ اس کی ایک سمپل ریزن ہے، وہی ریزن کہ سعودی عربیہ کا جو لینڈ میس ہے وہ کافی زیادہ ہے، ایک بڑا ملک ہے سعودی عربیہ، اور TB2 ڈرون جو ہے وہ ایک چھوٹا ڈرون ہے، اس کا لوئٹر ٹائم بھی چھوٹا ہوگا، اس کی سروس سیلنگ بھی کم ہوگی۔ تو اکینجی ڈرون جو کہ ایک بڑا ڈرون ہے، میل ڈرون ہے، اس کے ذریعے سے سعودی عربیہ جو ہے وہ اپنے ایریے کی حفاظت اور اپنے ایریے کی سرویلنس جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو TB2 ڈرون جس کا سائز چھوٹا ہے۔ سعودی عربیہ گلف کنٹریز کے اندر تیسرا ملک بن گیا جس نے اب یہ ترکی کے ڈرونز جو ہیں وہ پرچیز کیے ہیں۔ اس سے پہلے ترکی کے ڈرونز قطر پرچیز کر چکا ہے، کویت پرچیز کر چکا ہے۔ ابھی پچھلے مہینے ترکی اور کویت کے درمیان ایک $367 ملین کا معاہدہ سائن ہوا تھا، جس معاہدے کے تحت ترکی کویت کو TB2 ڈرون جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا۔ کویت آپ کو پتہ ہے ایک چھوٹا ملک ہے، اس کی ضرورت TB2 ڈرونز کے ذریعے سے اچھے طریقے سے پوری کی جا سکتی ہے۔ سعودی عربیہ کا بھی ایک پلان تھا کہ وہ اپنے ملک کے اندر ڈرونز تیار کرے، ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ معاہدہ کتنے ڈرونز کا ہے، آنے والے دنوں کے اندر ترکی جو ہے وہ سعودی عربیہ میں ان اکینجی ڈرونز کی کوئی فیکٹری جو ہے وہ قائم کر دے، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جب بائکر کمپنی کے CEO سے اکینجی ڈرونز کی تعداد پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ جی سعودی عربیہ نہیں چاہتا کہ وہ ان اکینجی ڈرونز کی تعداد جو ہے وہ ریویل کرے، اس وجہ سے ہم بھی اس معاہدے کے تحت اس تعداد کو نہیں بتا سکتے۔ تو لگتا ہے کہ تعداد ان اکینجی ڈرونز کی زیادہ ہے، اور سعودی عربیہ یہ چاہے گا کہ یہ زیادہ تر ڈرونز جو ہیں وہ سعودی عربیہ کے اندر تیار ہوں، اور اس کے لیے اگر بائکر کمپنی کوئی اپنی فیکٹری وغیرہ سعودی عربیہ میں لگانا چاہے تو وہ سعودی تعاون کے ساتھ مل کے یہ فیکٹری لگا سکتی ہے۔ ترکی کو کیا اس میں پرابلم ہے؟ ترکی کا ڈرون سیل ہو رہا ہے، اور اگر کوئی کسٹمر زیادہ تعداد میں یہ ڈرون پرچیز کر رہا ہے تو وہ اس کے ملک میں اپنی فیکٹری ایک قائم کر دے گا۔ اس سے پہلے ان دونوں ممالک کے تعلقات 2017 سے بہت زیادہ سرد مہری کا شکار رہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ UAE اور سعودی عربیہ اور قطر کے درمیان معاملات جو تھے وہ کافی زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ ایون سعودی عربیہ اور UAE نے قطر کو GCC کنٹریز کی لسٹ سے بھی نکال دیا تھا۔ قطر اور ترکی کے تعلقات جو ہے وہ بڑے زبردست تھے۔
تو ان سارے معاملات کی وجہ سے ترکی اور سعودی عربیہ کے تعلقات بھی سرد مہری کا شکار رہے. لیکن پھر 2022 کے اندر ہی قطر میں ورلڈ کپ ہوا جس نے کافی کچھ جو ہے وہ تبدیل کر دیا. سعودی عربیہ کی ٹیم جو تھی وہ اس ورلڈ کپ کا حصہ تھی. وہاں پہ انہوں نے ارجنٹینا جو کہ بعد میں جا کے ورلڈ چیمپئن بن گیا اس کو ہرایا ہوا تھا. محمد بن سلمان بھی قطر گئے ہوئے تھے. تو وہاں پہ تعلقات ان دونوں عرب ممالک کے جو ہیں وہ کافی زیادہ بہتر ہو گئے. اور میرا خیال ہے کہ اسی کی وجہ سے سعودی عربیہ نے ترکی کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ یہ ایک سٹیپ اٹھایا. اور یہ جو ڈرونز کی ڈیل ہے یہ ان دونوں ممالک کے تعلقات کو دوبارہ جو ہے وہ ریوائیو کر دے گی. ابھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اردوغان جو ہیں وہ جدہ گئے ہوئے تھے، اب وہ قطر اور UAE کا بھی وزٹ کریں گے. تو دوستو یہ تھی ایک اپ ڈیٹ، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.